السلام علیکم، ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس نظم کے 13 بند ہیں اور ہر بند میں کیا بات بتائی گئی ہے، تو اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے اس کے کتنے بند ہیں اور وہ کب لکھی گئی، لیکن جو اس کے بند ہیں یعنی کہ ہر بند میں کیا بات کی گئی ہے اور اس کا ایک مرکزی خیال کیا ہے اس نظم کا، تو یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو آج میں نے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے والدہ مرحومہ کی یاد میں اس پر مکمل ویڈیو بنائی ہے، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو والدہ مرحومہ کی یاد میں اس کے 13 بند ہیں، اور پہلے بند میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ انسان اپنی بہتری کے لیے جو بھی تدبیر اختیار کرتا ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے۔ دنیا میں چاند ستارے سب اللہ ہی کی مرضی کے دعوے ہیں، یعنی کہ اس بند کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ علامہ اقبال کا ایک تصور خودی ہے۔ میں نے اس پر بھی بات کی ہے۔ ان کا ایک جو مرکزی خیال ہے وہ مسلمانوں کے جو جوان تھے ان کو ایک جذبہ وطنی پر ابھارنا تھا، تو اس بات پر انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں یہ نظم تو لکھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ انہوں نے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کی ہے کہ اس ملک کے جو قوم ہے ان کو ایک دوبارہ سے اپنے قدموں پہ کھڑا کر دے، جس طرح یہ پہلے دین پر چلنے والی تھی اور اپنے مقصد سے کبھی نہیں ہٹی تھی۔ تو اس نظم میں بھی اسی طرح کی کچھ بات ہے۔ تو دوسرا بند ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرے بند میں کہتا ہے شاعر کہ جب اللہ کی مرضی پر یقین کر لیتا ہے انسان تو وہ دولت کے ملنے پر خوش نہیں ہوتا اور دولت کے جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتا، لیکن اے مادر مہربان، یعنی کہ یہاں اب اپنی والدہ کے غم میں ہیں، جب میں تیری تصویر دیکھتا ہوں تو دل پر قابو نہیں رہتا، بے اختیاری میں میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں تیسرے بند کی۔ شاعر کہتا ہے کہ آہ فریاد سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، اسی لیے ہر وقت روتا رہتا ہوں۔ مادر مرحومہ سے عالم خیال میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں تیرے تصور میں بھول جاتا ہوں کہ جوانی میں ہوں یا بچپن کا دور ہے، یعنی کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ انسان جس کے قریب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک وقت ماں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے بچے سے، اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اسی طرح سے ایک علامہ اقبال جو ہیں اپنی والدہ سے جب وفات کے بعد انہوں نے ایک ایسی تصویر کھینچی ہے کہ ہر انسان جس کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ اس نظم کو پڑھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظم اس کے لیے اس نے خود لکھی ہے اور وہ اس کے اپنے جذبات کو جو ہے وہ باہر لے کے آ رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی اسی طرح سے بات کی ہے۔ تو چوتھا بند دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کتنا ہی عمر رسیدہ کیوں نہ ہو جاؤں، جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤں، مگر ماں کے سامنے آ کر ناداں بچہ ہی بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان ہے وہ جتنا بھی پریشان ہوتا ہے، چاہے ایک والدہ جو ہے ایک 80 سال کی بھی ہو جائے، تو اس کے لیے اس کا جو بچہ ہے وہ اس کے لیے وہی بچہ ہے جو اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یعنی کہ یہ ماں کا رشتہ اولاد کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، بہت ہی قریب رشتہ ہے۔ انسان شادی کر کے اپنے بیوی بچوں میں مصروف تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا واحد رشتہ ہے جو اگر اپنی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے تو اس پہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور جنت بھی جو ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے۔ تو پانچویں بند میں کیا بات کرتے ہیں؟ اقبال اسی نظم میں کہتے ہیں کہ اب میرا انتظار کون کرے گا، میرے لیے دعائیں کون کرے گا۔ افسوس یہ ہے کہ آپ نے میری ساری عمر خدمت کی، لیکن جب میں آپ کی خدمت کے لائق ہوا تو آپ چل بسیں۔ میرا بڑا بھائی آپ کی وفات پر بچوں کی طرح روتا ہے، اس طرح ہم دونوں میں محبت یاد ہوگی۔ اگر اس پانچویں بند پر ہم بات کریں تو یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک جذبات کی کیفیت کو سامنے رکھ کر بات کی ہے کہ جب انہوں نے اپنی والدہ اس کی دنیا سے چلی گئیں تو پھر جو ہے ان کے لیے یہ ساری دعائیں جو ماں ایک اپنے اولاد کے لیے کرتی ہے،
کہ جو بھی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ایک ماں واحد رشتہ ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کے جانے کے بعد کون ہے جو میرے لیے دعائیں کرے گا. یہ ایک بہت ہی جذباتی بند ہے. اگر اس کو سمجھا جائے تو جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اگر وہ اس بند کو پڑھتے ہیں تو یقیناً ان کے دل پر ایک بہت سی بجلی بن کر یہ بند گرے گا. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے بھی تھے. تو انہوں نے اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے چلے جانے پر وہ بہت رنجیدہ ہیں. ایک اور بات انہوں نے یہاں پہ کہی ہے کہ جب خدمت ان کے لائق ہوئے تو وہ چل بسی. یعنی کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی جب اپنی والدہ کی یاد میں روتے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یقیناً اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اداسی پر خود بھی اداس ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کے جو آپس میں پیار ہے بھائیوں کا وہ بڑھتا چلا گیا. بات کرتے ہیں چھٹے بند کی. یہ دنیا ماتم خانہ ہے، نوجوان بچہ بڑا سب پریشان ہیں، یہاں زندگی بسر کرنا مشکل ہے، ہر کوئی اپنے عزیز کی جدائی میں آنسو بہا رہا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے، جب انسان جاتا ہے دنیا سے تو اس کے رشتہ دار احباب ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. 7ویں بند میں دیکھیں، لیکن آخر امتحان کا دور ختم ہوگا، موت کے بعد دوسری زندگی ضرور نصیب ہوگی. تو یہاں پر ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنوں سے ملاقات کا ایک جو ہے وقت ہوگا انسانوں کا جو جنت میں ساتھ ہوں گے. 8واں بند دیکھتے ہیں. اب شاعر فلسفہ زندگی بیان کرتے ہیں. موت زندگی پر قدر ہوتی ہے، موت صرف انسان کو فنا کرتی ہے، انسان بدستور باقی رہتا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے جاتا ہے تو ایک آخرت میں ایک وقت آنے والا ہے جو ابدی ہمیشہ کے لیے ہے، لامحدود ہے. تو یہ جو بند ہے ان کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ انسان کو جو ہے اچھے اعمال کرنے چاہیے اور اگلی زندگی جو ہے اس کے لیے کچھ اعمال جوڑنے چاہیے، اور وہ والدان کی خدمت بھی ہے. تو اب 9واں بند دیکھتے ہیں. اس بند میں شاعر بقائے روح کی دوسری مثال دیتا ہے کہ آسمان پر ستارے جو رات کو حسن عطا کرتے ہیں، اے انسان تو بھی ایسے بلند مقاصد رکھتا ہے. یعنی کہ یہاں پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ملک کی قوم کے جو نوجوان ہیں لوگ ہیں ان کو اس کام پہ ابھارا ہے کہ جس طرح ایک خوبصورت مثال دی ہے کہ آسمان پر جو ستارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آسمان کو روشن رکھتے ہیں. انسان تو بھی ایسے بلند مقاصد رکھتا ہے، یعنی کہ تیرا مقصد جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اچھے کام کرنے کے لیے ہوا ہے، والدین کی خدمت کے لیے ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے. اگر ہم 10واں بند دیکھتے ہیں تو اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جب پھول زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کا وقت ادھر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا وجود پا کر ابھرتا ہے. انسان کو بھی یہی کیفیت ہے. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جب ایک پھول کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، یعنی کہ مرنے کے بعد جب انسان کو زمین میں دفنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وقت ختم ہو گیا، وہ اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف چلا گیا. یہ حقیقت ہے. تو انسان مرنے کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوتا ہے، اور حساب کتاب ہونے کے بعد انسان کے لیے جو دنیا اور آخرت کا فیصلہ جب کیا جاتا ہے کہ یا تو جنت ملے گی یا جہنم. تو اس طرح سے بھی بات ہے کہ ایک پودا جو ہے وہ زمین میں جب بویا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں اس کا مقصد، بلکہ وہ ایک پورا پھول جو ہے ایک پورا پودا بنتا ہے. اسی طرح سے اگر دوسرا مقصد اس کا دیکھا جائے تو یہ جو ہے قوم کے لیے ایک پیغام ہے کہ پھول جو ہے اس کا کام بڑھنا ہے. ایک بیج جو ہے اس کو جب بو دیا جاتا ہے تو اس کا کام آگے پھلنا پھولنا ہے، یعنی کہ جو دین ہمارا ہے اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اور اس طرح سے جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اس بند میں پیغام دیا. 11ویں بند کی بات کرتے ہیں تو اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے وقت کے ساتھ ساتھ اپنوں کا غم چلا جاتا ہے، مگر شاعر کہتا ہے ایسا نہیں ہے. جب بھی انسان غم زدہ ہوتا ہے تو اپنوں کی یاد ضرور آتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان
تنہائی میں اکیلے پن میں جو ہے اپنوں کو یاد رکھتا ہے. کوئی بھی رشتہ دار آپ کا دوست احباب ہے وہ کبھی بھی آپ کو اتنا آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوتا جتنا ایک ماں نے گزارا ہے. تو 12ویں بند کی بات کرتے ہیں. شاعر مثال دیتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو رات میں مردہ تھیں دن کو دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں، بلبل گانے لگتی ہے. 13ویں بند میں ہے. آخر بند میں اقبال اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر جس طرح کعبہ کی فضاؤں سے معمور ہے اسی طرح میرا دل تیری یاد سے منور ہے. اے اللہ میری والدہ کی قبر ہمیشہ نور سے منور رہے. علامہ اقبال نے کہا آمین. تو اسٹوڈنٹ یہ تھے علامہ اقبال کے 13 بند جس میں والدہ مرحومہ کی بات کی گئی تھی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے اگلی ویڈیوز بھی بناؤں انشاءاللہ.